गली में आज मामूल से ज्यादा रश था। मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी से पढ़कर वापस आया था। रश देखकर थोड़ा परेशान भी था। तभी मैंने पास खड़े हुए एक शख्स से पूछा कि आज गली में इतना रश क्यों है। तो एक शख्स मुझे कहने लगा कि पीर साहब का इंतकाल हो गया है। मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि अचानक से पीर साहब का इंतकाल कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर मैंने देखा तो लोग उन्हें दफनाने की तैयारी कर रहे थे। पीर साहब शादीशुदा तो ना थे, इसलिए इनकी कोई औलाद भी ना थी जो इनके कफन दफन का बंदोबस्त करती। इसीलिए सारे मोहल्ले के लोग जमा होकर ये काम सर अंजाम दे रहे थे। मैं भी जल्दी से घर गया। अम्मी ने मुझे खाना दिया। खाना खाते ही मैंने कपड़े चेंज किए, नहा धोकर पीर साहब के अस्ताने पर पहुंच गया। मैं अभी अभी आया था, इसलिए पीर साहब की मैयत के करीब खड़े शख्स ने मुझे कहा, आकर चेहरा देख लो। फिर मैं चेहरा देखने की गर्ज से मैयत के पास चला गया। पीर साहब का चेहरा देखने के बाद मैं दंग रह गया था, क्योंकि इनका चेहरा इंतहाई काला पड़ चुका था। वो पीर साहब जो कल तक अपने जालो जलाल और शानो शौकत की वजह से मशहूर थे, आज उन्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही पीर साहब हैं जो लोगों के नजराने की सूरत में हजारों रुपए वसूल किया करते थे, जो अपने छोटे से दम की कीमत भी जब तक ना ले लेते तो मरीज को दम तक ना करते थे। लोग कहते थे कि इस पीर साहब के किए हुए अमल में ऐसा जादू होता है कि बड़े से बड़े मसले भी चुटकियों में हल हो जाते हैं। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी लोग इन्हें नजराना और अकीदत पेश करने आते थे, और सुना था कि काफी लोगों को ये अपने अमल से फैजियाब कर चुके थे। जब लोग इनसे इतने खुश थे तो आखिर मरते हुए पीर साहब का ऐसा हाल क्यों हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सदियों से बीमार हों। इनका चेहरा बिल्कुल गुलाबी सुर्ख सफेद रंगत का हुआ करता था। इसके चेहरे को देखकर पहचाना नहीं जा रहा था कि वो चेहरा जिसकी दहशत से लोग इनके आस्थाने पर आने के लिए इजाजतनामा मांगा करते थे। खैर, पीर साहब के दफनाने का टाइम हो गया था। 4 लोगों ने उन्हें कंधा दिया। इनको दफनाने के बाद मैं घर आया और नहाकर कपड़े तब्दील कर लिए। चूंकि रात का वक्त होने वाला था, इसीलिए अम्मी ने मुझे कहा कि आकर खाना खा लो, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को, क्योंकि किसी की मैयत को देखकर वैसे ही इंसान का दिल अजीब सा हो जाता है। इस वक्त मेरे दिल की भी यही कैफियत थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरे जहन में अब भी पीर साहब की शक्ल आ रही थी। मुझे हैरत हो रही थी और मैं ये जानना भी चाहता था कि आखिर पीर साहब की ऐसी हालत कैसे हुई। वैसे तो मैं ज्यादा इनके आस्थाने पर ना जाता था, लेकिन कभी कभार एक आध बार चक्कर लगाने चला ही जाता था। मेरे दिल की कैफियत अजीब हो रही थी और मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। जब सारे घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उठा और दबे पांव चलता हुआ कुंडी खोलकर बाहर गली में आ गया। गली में कोई भी ना था। वैसे भी आधी रात गुजर चुकी थी। भला गली में किसको होना था। मेरे कदम ना जाने क्यों पीर साहब के आस्थाने की तरफ उठ रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैं जल्द अज जल्द पीर साहब की मौत की वजह जानना चाहता था। पीर साहब के आस्थाने पर गया तो मुझे वहां कोई भी नजर न आया। हैरत की बात यह थी कि आस्थाने के दरवाजे पर बड़ा सा पर्दा लटका हुआ था, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला ना पड़ा हुआ था। शायद लोगों ने सोचा कि जिस इंसान की कोई अज़दवाजी हैसियत ही ना थी, ना बीवी ना बच्चे ना कोई रिश्तेदार, इसके पास कौन सा भला कोई खजाना होना था। मैं भी दबे पांव चल चलकर पीर साहब के आस्थाने का जायजा ले रहा था। दीवार के बने हुए एक छोटे से कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई थी। 2-4 तावीज एक खूंटी पर लटके हुए थे। गर्ज के ऐसी चीजें जो कि किसी आस्थाने पर मौजूद होती हैं। जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। यूं ही घूम घूम कर जायजा लेने के बावजूद मुझे ऐसे भी कोई चीज ना मिली थी जिस चीज से पीर साहब की मौत का कोई ताल्लुक होता। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने जमीन से चटाई को उठाना शुरू कर दिया। पूरी चटाई को फोल्ड करके एक साइड पर रख दिया और जमीन को देखने लगा। जमीन की मिट्टी मुझे कुछ नरम सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन को रोज खोदा जाता था और रोज ही इस पर मिट्टी डाल दी जाती थी। जैसे कोई फसलों को बीज देते वक्त
زمین کو کھود ڈالتا ہے۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کی ایک طرف کی مٹی زیادہ ہی نرم ہو رہی تھی اور میں نے پاگلوں کی طرح زمین کھودنا شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ میرا دل جیسے حیرت کو پھٹنے والا تھا۔ زمین میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چھوٹی سی صندوق کو دفنا دیا گیا ہو۔ میں نے تھوڑی اور محنت کی اور پورے صندوق کو زمین کے نیچے سے نکال لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صندوق کو کھولوں یا نہیں۔ صندوق پر بے شک چھوٹا سا تالا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ تالا میں ایک جھٹکے میں توڑ سکتا تھا۔ تبھی میں نے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر صندوق کو اس زمین میں دفن کرنے کا کیا مقصد تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا اس صندوق میں؟ پھر کونے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے صندوق کا تالا توڑ ڈالا۔ تالا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ چکا تھا، ویسے بھی وہ بہت زنگ آلود لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے صندوق کا ڈھکن اوپر کیا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنے سامنے پڑے ہوئے ہیرے جواہرات دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا خزانہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ خزانہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ کچھ زیورات تھے تو کچھ ہیرے کی انگوٹھیاں پڑی تھی۔ بہت زیادہ تعداد میں سونے کے کنگن بھی تھے۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ پیر صاحب عمل وغیرہ کے بدلے میں لوگوں سے نذرانہ وصول کیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوتے، لیکن سامنے پڑا ہوا خزانہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی پوری زندگی کی محنت اس صندوق میں چھپا کر رکھی تھی۔ میرا دل ہولے سے کانپ رہا تھا۔ اس صندوق پہ بلا شبہ میرا کوئی حق نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر محلے کے کسی اور آدمی کے ہاتھ یہ خزانہ لگ گیا تو نہ جانے وہ اس خزانے کا استعمال کس طریقے سے کرے گا۔ اچھے طریقے سے بھی کر سکتا تھا اور برے طریقے سے بھی۔ مجھے یہ خزانہ کسی بھی صورت سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ہوگا۔ تبھی ذہن میں خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ میری طرح کا کوئی اور اس استانے کا جائزہ لے، میں اس خزانے کو اٹھا کر کہیں چھپا دیتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ صندوق جلدی سے بند کی اور اسے اٹھا لیا۔ میں نے ابھی باہر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ تبھی مجھے ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اے نوجوان، یہ خزانہ ہمارا ہے اور تم اس کے مالک اس صورت میں بن سکتے ہو جب ہمیں اس قید سے آزادی دلاؤ گے۔ میں آواز سن کر ساکت رہ گیا۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خوف نے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ آواز یقیناً آستانے کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ وہ آواز کسی مرد کی نہیں بلکہ عورت کی تھی۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ ہم تمہارے بالکل سامنے موجود ہیں، اے نوجوان۔ وہ آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ ہم تعداد میں 4 ہیں۔ کئی برس پہلے اس پیر صاحب نے ہمیں نکاح کر کے ہمیں یہاں قید کر لیا تھا۔ ہم اپنے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن وہ پیر خود تو مر گیا اور ہماری زندگی کو جہنم بنا گیا۔ یہ خزانہ اس انسان کا ہوگا جو ہمیں اس قید سے رہائی دلائے گا۔ ہم چاروں جن زادیاں اس پیر کے نکاح میں تھی۔ اس نے جادو ٹونا کر کے ہمیں زبردستی اپنی قید میں کر لیا تھا، اور جو بھی لوگ اس سے عملیات وغیرہ کرانے آتے تھے ان کا وہ سارا کام ہم سر انجام دیتے تھے۔ وہ پیر صاحب کچھ بھی نہیں کرتا تھا بلکہ سارا کام اس کا ہم کر دیتے تھے۔ لیکن دیکھو، وہ خود تو مر گیا اور اس نے ہمیں یوں قید کیا کہ اب ہم چاہیں بھی تو اس استانے سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ میں شدید خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میں بھی لالچی انسان بن گیا تھا۔ لالچ کی سوچ مجھے یہاں تک گھسیٹ لائی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان جن زادیوں کو کہا، دیکھیں، اگر آپ کے کہنے پر میں یہ خزانہ چھوڑ کر چلا بھی جاؤں گا تو میری جگہ کوئی دوسرا شخص آئے گا اور وہ یہ خزانہ اٹھا کر چلتا بنے گا۔ تبھی ان کی کرخت سی آواز آئی، ایسے ہم چاروں کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر تم یہاں سے چلے بھی جاؤ گے تو یہ خزانہ خود بخود زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اگر تم خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ہمارا ساتھ دو اور ہمیں اس قید سے آزادی دو،
اور ہم بدلے میں یہ سارا خزانہ تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بلا شبہ وہ خزانہ اتنا تھا کہ میری پوری زندگی اس خزانے کو پا کر عیش و عشرت سے گزرتی، لیکن ان 4 جن زادیوں کو کس طرح قید سے رہائی دلانی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ تبھی میں نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، آپ لوگوں کی قید کی رہائی کا توڑ مجھے کیسے ڈھونڈنا ہوگا؟ کیا آپ چاروں میں سے کسی کو معلوم ہے اس قید کا توڑ؟ تو ان 4 جن زادیوں میں سے ایک کہنے لگی، اس کا توڑ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پیر صاحب ہم چاروں کو مختلف جگہوں سے لے کر آیا تھا، بلکہ اس نے خطرناک کالا جادو کر کے ایک ایک کر کے ہم چاروں کو قبضے میں کر لیا تھا۔ ہم چاروں تو اپنے اپنے قبیلے میں سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیر ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ پھر جیسے جیسے وہ ہم چاروں کو قید کرتا رہا، ویسے ویسے اپنا نکاح ہم سے پڑھواتا گیا۔ یوں ہم 4 جن زادیاں اس کی بیوی بن گئیں۔ یہ بات وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا کہ وہ اتنے خطرناک عملیات کرتا ہے، اور اس نے 4 جن زادیوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ ہم چاروں روز مل کر اس کو بد دعا دیتے تھے۔ ہم یہی کہتے کہ اس پیر سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہم بھی اپنے قبیلے میں واپس جا سکیں۔ میں ان کی بات تسلی سے سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں تم چاروں کو اس قید سے ضرور رہائی دلاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اس خزانے کا دنیا کے کسی انسان کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ خزانہ تو حاصل کر لے گا، لیکن ساتھ ہی تمہاری زندگی بھی مزید اجیرن کر دے گا۔ تم لوگ اس قید میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہو، اس لیے تھوڑا اور صبر کرو اور میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں اس قید سے ضرور رہائی دلاؤں گا۔ جبھی ان 4 جن زادیوں کی خوشی بھری آواز میرے کانوں میں آئی تھی، اے نوجوان، اگر تم نے ایسا کر دیا تو اس پورے خزانے کا حقدار صرف تم ٹھہرائے جاؤ گے۔ آج سے یہ خزانہ تمہارا ہوا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خزانہ دوبارہ زمین کے نیچے چلا گیا اور مٹی بھی اوپر سے برابر ہو گئی، جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ میں حیرت سے سوچتے ہوئے اس آستانے سے باہر نکل آیا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اب مجھے ان 4 جن زادیوں کے لیے کچھ کرنا تھا، ساتھ ہی وہ قیمتی خزانہ بھی حاصل کرنا تھا جس خزانے کا علم میرے سوا کسی کو نہ تھا۔ دوسرے دن میں یونیورسٹی گیا۔ میرا رخ سیدھا یونیورسٹی کی لائبریری کی طرف تھا۔ یار دوست مجھے بلاتے رہ گئے کہ کینٹین چلتے ہیں، وہاں سے کچھ کھا پی کر آتے ہیں، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور بہانہ کر دیا کہ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے۔ وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کینٹین کی طرف چلے گئے اور میں سیدھا لائبریری کی طرف آ گیا۔ لائبریری میں سے کتابوں کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں پر روحانی عملیات کی کتابیں موجود تھیں۔ میں ایک ایک کتاب کھول کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ضرور مل جائے گی جس سے مجھے ان جن زادیوں کی قید سے رہائی دلانے میں آسانی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے شدید مایوسی ہوئی جب مجھے صرف ایسی کتابیں تو مل رہی تھیں جن میں لکھا تھا جنات کو قابو کرنے کے وظیفے، لیکن ایسی کوئی کتاب نہ مل پا رہی تھی جس میں لکھا ہو کہ جنات کو قید سے رہائی دلانے کے وظیفے۔ میں مایوس ہو کر لائبریری سے واپس آ گیا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے دوست پوچھتے رہ گئے کہ آج تم اتنی ٹینشن میں کیوں نظر آ رہے ہو، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ اب مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ اگر میری طرح کوئی بھی انسان اس آستانے پر چلا جاتا تو لازمی تھا کہ اس انسان کو خزانے کے بارے میں ضرور معلوم ہو جاتا، پھر وہ ایسا ہی کوئی عمل کرتا جس سے جن زادیوں کو وہ خزانہ چھوڑنا ہی پڑتا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ مسجد کے امام کے پاس جا کر ان سے تھوڑی معلومات حاصل کی جائے۔ اس بارے میں یہی سوچ کر میں خوش ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر جب میں نے دیکھا مسجد کے تمام لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں چپکے سے اٹھ کر امام مسجد کے پاس آ گیا۔ وہ تسبیح پڑھنے میں مگن تھے۔ پھر مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر انہوں نے تسبیح پڑھنا روک دی اور مجھے کہنے لگے، نوجوان کیا ہوا، کوئی کام ہے کیا مجھ سے؟
तब मैंने गड़बड़ाते हुए मस्जिद के इमाम से कहा, इमाम साहब, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल इस बारे में है कि आखिर इंसान जिन्नात को अपनी कैद में क्यों करना चाहते हैं? क्या ये जरूरी है कि खुदा की बनाई हुई मखलूक को कैद किया जाए? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और मुझे कहने लगे, बेटा, बस इंसान ही ऐसी मखलूक है। हम जिस तरह से जानवरों को अपने घरों में कैद कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह कुछ इंसानों की ऐसी सोच होती है कि वो जिन्नात को अपनी कैद में रखें और जो काम इंसान खुद नहीं कर सकते वो काम जिन्नात के जरिए कराएं। मौका अच्छा था। मैंने सोचा कि जिस सवाल का जवाब लेने मैं इमाम साहब के पास आया हूँ, क्यों ना फटाफट सवाल पूछ लिया जाए। तभी मैं इनसे कहने लगा, इमाम साहब, मुझे ये बताएं कि अगर इंसान किसी जिन्नात को कैद कर ले और बाद में उसे कोई दूसरा इंसान रिहाई दिलाना चाहता हो, तो आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे इस जिन्नात को रिहाई मिल जाए। इमाम साहब ये सुनकर सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, इस बारे में मुझे तो कोई ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन वो आमिल जो बड़े खतरनाक अमलियात करते हैं वो इस बारे में जरूर जानते होंगे। इनका जवाब सुनकर मुझे मायूसी हुई थी और मैं मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार वापस घर आ गया। कोई सिरा हाथ न लग रहा था, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द इन जिनजादियों के लिए कुछ करना था। इसी सोच में मेरा पूरा दिन गुजर गया। दूसरे दिन मैं इसी सवाल के जवाब के चक्कर में फिरता रहा, लेकिन आज भी मुझे इसका हल ना मिला था। रात के 11 बज चुके थे। मैं एक होटल पर बैठा चाय पी रहा था। मेरे जहन में बस यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। अगर मेरी तरह किसी और ने भी पीर साहब के आस्थाने की तलाशी ले ली तो यकीनन वो खजाना इनके हाथ लग जाता। कोई तदबीर मेरे हाथ न लग रही थी। मैं सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा होगा जो जिनजादियों की आजादी का तोड़ हो। आखिर पीर साहब ने इन जिनजादियों को कैद करने के लिए कोई तो शैतानी अमल किया होगा। इन सब कामों के पीछे लगकर अब मेरा पढ़ाई में दिल न लग रहा था। मैं यूनिवर्सिटी जाकर भी इसी बारे में सोचता रहा। मैं उन्हीं सोचों में मगन था कि तभी एक आदमी आया और वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने इस अनजान आदमी को देखा और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मुझे हैरत भी हो रही थी कि मैं इस शख्स को जानता भी नहीं था और वो मेरे सामने आकर बैठ गया था। तभी वो मुझे देखकर कहने लगा, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। लेकिन मैंने उसे जवाब देना ज्यादा मुनासिब न समझा और चाय पीकर वहां से उठ गया। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि होटल वाला छोटा बच्चा जो होटल पर काम करता था वो मेरे पीछे भागता हुआ आया और मुझे रोकने का इशारा करने लगा। मैं रुककर उसे हैरत से देखने लगा, क्योंकि चाय के पैसे तो मैं होटल पर देकर आया था। वो बच्चा मेरे करीब आया तो इसके हाथ में एक कागज दबा हुआ था। इसने वो कागज मुझे दिया और कहने लगा कि ये कागज एक आदमी ने आपके लिए दिया है। वो कागज देखकर मैं हैरान रह गया। फिर इस बच्चे से वो कागज ले लिया। किस शख्स ने मुझे ये कागज दिया था? फिर अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया। मुझे चाय की टेबल पर अपने सामने बैठा हुआ शख्स याद आया। सड़क पर अंधेरा था। मुझे वो कागज घर जाकर पढ़ना था। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर पहुंच गया और कमरे में जाकर वो कागज पढ़ने लगा। इस कागज की तहरीर कुछ इस तरह थी, मेरे दोस्त, जिस काम में तुम लगे हुए हो इस काम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। यूं समझ लो कि अपनी मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक काम करना चाहते हो। वो खास काम मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर तुमने वो काम कर लिया तो दो मोहब्बत करने वाले आपस में मिल जाएंगे। फकत तुम्हारा खैर ख्वाह। इस कागज की तहरीर पढ़कर मैं शदीद हैरत से दो चार था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अनजान शख्स कौन था और मुझसे कैसे वाकिफ था। क्या वाकई वो ये जानता था कि मैं इस वक्त इस खास मिशन पर लगा हुआ हूँ और ये काम मेरे लिए कितना जरूरी है। दूसरे दिन मैं बेकरारी से फिर रात के वक्त इस होटल पर पहुंच गया। मैं शिद्दत से इस शख्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो मुझसे मिलने न आया था। मैं काफी देर तक बैठकर इंतजार करता रहा, लेकिन शायद इस शख्स ने नहीं आना था।
میں مایوس اٹھ کر واپس آیا اور کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن یونیورسٹی مجھے جانا تھا۔ یونیورسٹی پورا دن مصروف رہنے کے بعد میں یونیورسٹی کی بس کا انتظار کر رہا تھا، جبھی ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور مجھے ایک کاغذ پکڑا کر چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یقیناً یہ خط اسی شخص کی جانب سے تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شخص میری مدد ضرور کرنا چاہتا ہے۔ یونیورسٹی کی بس بھی آ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کاغذ کو یہیں کھول کر پڑھ لوں، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کی نظر اس خط پر نہ پڑ جائے، تو اسی لیے وہ خط چھپا کر جیب میں رکھ لیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو امی مجھے کھانے پر بلاتی رہ گئی۔ میں نے انہیں کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے خط کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں تحریر درج تھی: اے نوجوان، آج یہ پیغام تمہیں اسی لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جلد سے جلد اس کام میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اور تم مل کر جو کرنا چاہتے ہیں، اگر تم ان چاروں جن زادیوں کو رہائی دلانا چاہتے ہو تو اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جن زادیوں کو قید کرنے کے لیے پیر صاحب نے کیا عملیات کیے تھے۔ اسی لیے تمہیں اس سلسلے کی پہلی کڑی بتا رہا ہوں۔ جس جن زادی کو تم سب سے پہلے آزاد کراؤ گے، اس جن زادی کا نام تمنا ہے۔ تمنا اپنے قبیلے میں سب سے مشہور جن زادی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی تھی، بلکہ اپنی خوش مزاجی سے ان سارے قبیلے والے جنات کے دل جیتے ہوئے تھے۔ ایک دن جب وہ ایک درخت کے نیچے موجود تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس درخت کے نیچے کسی نے شیطانی عمل کا کالا جادو کر کے ایک پتلے کو دفن کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی، جادو کا اثر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو گیا، تو پھر اس کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور یوں زمین پر گرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر اس پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی۔ جب قبیلے کے جنات نے اس کی گمشدگی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس پیر نے خطرناک عمل کر کے تمنا جن زادی کو اپنی قید میں کر لیا تھا اور اب جادو کے ذریعے وہ اس سے نکاح کر بیٹھا تھا۔ یوں تمنا جن زادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمنا جن زادی کو تم نے کیسے آزاد کروانا ہے۔ تمنا جن زادی کا پتلا اس پیر صاحب نے اس درخت کے نیچے دفن کیا تھا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے کھڑی تھی تو خطرناک کالے جادو کی اثر کی وجہ سے اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ تمہارے قبرستان کے شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلا درخت ہے، تمنا جن زادی کا پتلا اس درخت کے نیچے موجود ہے۔ تم نے رات کے 12 بجے وہاں پہنچنا ہے اور اس درخت کے نیچے موجود زمین کھود کر وہ پتلا نکال لینا ہے۔ جیسے ہی وہ پتلا تم نکالو گے، تمنا جن زادی کو اس قید سے رہائی مل جائے گی۔ اس پتلے کو تم نے یوں ہی نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے جلا دینا ہے تاکہ کوئی اور انسان اس خطرناک کالے جادو کے اثر میں نہ آئے۔ فقط تمہارا خیر خواہ امید ہے کہ تم اس کام کو جلدی سے سر انجام دو گے۔ مجھے یہ خط پڑھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس خط میں جس قبرستان کا ذکر کیا گیا تھا وہ 100% درست تھا۔ بے شک ہماری پوری بستی کے لوگوں کا وہی قبرستان تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اس درخت تک پہنچنا تھا، لیکن رات کا انتظار بھی کرنا تھا۔ دن تھا کہ گزرنے میں نہ آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ بھی اکیلے قبرستان جانا، اگر امی نے یا گھر میں کسی نے بھی مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھ لیا